بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 35ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی اگلی یعنی آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے، اور کس طرح کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کی بھی تفصیل ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس الفاظ میں موجود الفاظ کے معنی الگ الگ کر کے پہلے ہم جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو۔ مثلا یکادو اس کے معنی ہے قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بصارت، کلما پھر جب، اضاء لہم روشنی ڈالی جاتی ہے ان پر، مشوا فیہ تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں وہ لوگ، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا تو، لذہب ضرور چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی بصارت، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ اور اس کا مکمل ترجمہ، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بصارت دونوں کو زائل کر دیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، منافقین کی بہت ساری ضلالتوں کا ذکر آپ گزشتہ قسطوں میں سماعت فرماتے رہے ہیں، آج بھی انہی کا ذکر ہے۔ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضلالت اور اپنی تاریکی پسند خیالات میں ہی مبتلا رہتے ہیں، لیکن جب غلبہ نور اسلام اور ظہور معجزات کو دیکھتے ہیں اور تاکید و تحدید شرع سنتے ہیں تو متنبہ ہو جاتے ہیں، اور بظاہر صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت و مشقت دنیوی انہیں اس پر چلتے ہوئے نظر آ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ رک جاتے ہیں، نہ صرف کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں بلکہ اپنے کفر پر اڑ جاتے ہیں۔ جیسے شدت باراں اور گھٹا ٹوپ تاریکی میں بجلی چمک جائے تو اپنا قدم آگے بڑھا لیا، ورنہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو اس طرح کے حیلوں اور تدبیروں سے ان منافقین کا کوئی کام بن نہیں پاتا۔ وہ اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں منافقین کا ذکر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سورہ کے اول سے لے کر یہاں تک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا، اور ان کی جملہ خصوصیات سے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والوں کو آگاہ کیا گیا۔ جیسے آگے بڑھنے سے پہلے کہا جا رہا ہو کہ دیکھ لو تم کس خصلت کے آدمی ہو، کن خصوصیات کے حامل ہو۔ اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارا مزاج قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا ہے کہ نہیں ہے۔ کیا تم واقعی مومن ہو اور اس کتاب سے ہدایت کے لیے رجوع کر رہے ہو، یا تم کفر کرنے والے ہو اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے،
یا یہ کہ کیا تم منافق ہو اور کیا تم نفاق کی بیماری سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو سن لو، جو مومن ہیں وہ اس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے، جو کافر ہیں اور اسی کفر پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو سن لو کہ تمہیں اس کتاب سے کوئی ہدایت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اور جو منافقین میں سے ہیں تو اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اس کتاب سے ہدایت کے لیے رجوع ہوئے ہیں تو سن لو تمہیں نفاق کے ساتھ ہدایت میسر آنے والی نہیں۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے، یعنی اول مؤمنوں کا، ثانیاً کافروں کا جن کی دلوں پر مہر لگی ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور تھرڈ یعنی ثالثاً منافقین کا جو دیکھنے میں تو مسلمان لگتے ہیں مگر دل ان کا ایمان کی طرف مائل نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس مقام پر یعنی آیت نمبر 20 پر ایک موضوع کا اختتام ہو رہا ہے۔ 20 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے افراد کو الگ الگ چھانٹ کر ان کی صفات، ان کی خصلتیں، ان کی ساری چیزیں بیان کر دی تاکہ ہم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر کے فیصلہ لے سکیں کہ ان تینوں میں ہمارا شمار کس میں ہے۔ اب اگلے آیت میں عمومی دعوت کا اعلان ہے۔ آج ہم 21ویں آیت کا آغاز کر رہے ہیں، پہلے اس کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا اگر الگ الگ ترجمہ دیکھا جائے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ مکمل ترجمہ، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، آیت نمبر 20 تک انسانوں کے 3 طبقوں کی خصلتوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور یہ خطاب ساری انسانیت سے ہے، بلا لحاظ مذہب، بلا لحاظ ملت، بلا لحاظ رنگ و نسل اور بلا لحاظ علاقہ و سرحد۔ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اے مغرب و مشرق میں بسنے والے انسانوں، یعنی اے وہ لوگوں جو تختہ زمین پر بستے ہو، یا اے وہ انسانوں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہو، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی بندگی اختیار کرو۔ وہی رب ہے جس نے اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، عدم یعنی کہ غیر موجودگی سے وجود میں لایا۔ وہی ہے جس نے ہر طرح کی ظاہری و باطنی نعمتیں انسانوں کو عطا کی۔ اسی نے زمین کا فرش بچھایا، اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، آسمان کو چھت بنا کر اسے رفعت عطا کی۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر یعنی 21ویں سورت کے سورہ انبیاء کی 32ویں آیت میں ارشاد فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، سقفن کے معنی آتے ہیں چھت۔ اس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جس نے آسمان سے پانی اتارا، پانی کے نزول میں وہ سارا عمل شامل ہے جس سے گزر کر آسمانوں سے بارش برستی ہے، یعنی سورج کی کرنوں کا سمندر کی سطح پر پڑنا، پھر وہاں پانی کا آبی بخارات بننا، پھر ان کا بادل کی شکل اختیار کرنا، اور پھر ان بادلوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر، پھر ان بادلوں کو مناسب حرارت کا حصول، پھر برسنے کی جگہ کا انتخاب۔ غرض کے سوال یہ ہے کہ ان سارے مراحل کا خالق آخر کون ہے جو بادلوں کو برسنے کے قابل بناتا ہے؟ بادل کے برسنے کے جملہ پروسیس کے پس منظر میں کس کی قدرت کار فرما رہتی ہے؟ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، یہ کہہ کر اس کا جواز بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے اس حقیقت کی حمایت کرتی ہے اور عبادت کا جواز فراہم کرتی نظر آتی ہے کہ اللہ کے انعامات کے پیش نظر لوگوں کو اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے، اور یہی جھک جانا دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اس گفتگو کو ناظرین مزید آگے بڑھائیں گے
اور بتائیں گے کہ دنیا میں بسنے والوں سے خطاب کر کے انسانوں کو عبادت کرنے کا جو حکم دے رہا ہے وہ کس قدر معنی خیز ہے۔ جی ہاں ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ میں وقت ہو چلا ہے، اگلے ہفتے تک کا انتظار فرمائیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ہم اس سلسلے کی مزید تفصیلات لے کر جلد حاضر ہوں گے، لیکن ان ایپیسوڈ کو آپ اپنے دوست و احباب اور خاندان اور دیگر اپنے محلہ، گاؤں، شہر، ملک اور دیگر ریاست کے لوگوں تک پہنچانے کی ضرور زحمت اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،